کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے سارے نیچرل ہربس کو ایک ہی ہربل شیمپو میں شامل کیا جائے تو کتنی خوبصورت کمبینیشن بن سکتی ہے؟ آج ہم یوز کریں گے کئی مشہور ہربل انگریڈینٹس، لیکن شیمپو بنانے سے پہلے ہم ہر انگریڈینٹ کا ٹریڈیشنل بینیفٹس جانیں گے اور پھر سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ یعنی ان ہربس کو پراپر کلیننگ اور واشنگ پروسیس کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں یہی کلین کی ہوئی ہربس ہمارے ہربل شیمپو کی بنیاد بنیں گے۔ آملہ 100 گرام۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آملہ۔ آملہ ہربل ہیئر کیئر میں ایک بہت مشہور انگریڈینٹس ہے۔ اسے روایتی طور پر اسکیلپ اور بالوں کی کیئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ آملہ میں نیچرل اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ ریٹا۔ ہمارے پاس جتنی بھی ہربس ہے وہ سارے 100 گرامز ہے۔ ریٹا نیچرل کلینزنگ کے لیے مشہور ہے۔ اس میں سیپوننٹس پائے جاتے ہیں جو پانی کے ساتھ فوم بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ریٹا کو روایتی طور پر نیچرل ہیئر کلینزر کو طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ شکاکائی۔ یہ ہے شکاکائی۔ شکاکائی ٹریڈیشنل ہربل کیئر میں بہت عرصے سے یوز ہوتے آ رہی ہے۔ اسے ہیئر کلینزنگ اور اسکیلپ کیئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ جینٹل ہربل کلینزر کے طور پر مشہور ہے۔ ہیبسکس فلاور۔ یہ ہے ہیبسکس فلاور۔ ہیبسکس فلاور کیئر پریپریشن میں کافی پاپولر ہے۔ اسے روایتی طور پر بالوں کی سافٹنس اور کنڈیشنرز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے روزمیری۔ روزمیری ایک خوشبودار ہرب ہے جو ہیئر کیئر پروڈکٹس میں کامنلی یوز ہوتا ہے۔ اسے اسپیشلی اسکیلپ کیئر فارمولیشن میں شامل کیا جاتا ہے۔ برنگراج۔ برنگراج ٹریڈیشنل ایووکاڈک ہیئر کیئر ایک مشہور انگریڈینٹ ہے۔ اسے بالوں اور اسکیلپ کی ٹریڈیشنل کیئر کے لیے بہت عرصے سے یوز کیا جاتا ہے۔ کلونجی بھی ٹریڈیشنل ہیئر کیئر ریسیپی میں یوز ہونے والی مشہور انگریڈینٹس ہے۔ اس کی سیڈ میں نیچرل آئل اور ڈفرینٹ پلانٹ کمپوننٹس پائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے فلیکس سیڈ۔ فلیکس سیڈ میں نیچرل میوکیلیج ہوتا ہے جو پانی میں جیل جیسی کنسسٹنسی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے ہیئر کیئر فارمولیشن بھی کنڈیشنر اور اسموتھ فیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ برنگراج ایک ٹریڈیشنل ہربل انگریڈینٹس ہے جو لوکل ہربل کیئر ریسیپیز میں یوز ہوتا ہے۔ رتن جوڑ ایک ٹریڈیشنل بوٹینیکل انگریڈینٹس ہے جو ڈفرینٹ ہربل پروفیشنل میں یوز ہوتا ہے۔ یہ سارے ہمارے پاس مہندی کے پتے جو ہے وہ جو ان کے بال پہلے سے سفید ہوئے ہوتے ہیں اس کو کلر دیتے ہیں۔ رائس جو ہمارے پاس چاول میں نے ابھی اس میں ڈالے ہیں، یہ کیئر روٹنس میں یوز ہوتا ہے۔ رائس واٹر کو ڈفرینٹ کلچرل میں بالوں کی کیئر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ میتھی دانہ۔ میتھی دانہ جو ہے وہ ہربل پریپریشن کو ایک اسموتھ ٹیکسچر دیتے ہیں۔ کری پتہ جو ہے وہ ڈفرینٹ نیچرل پلانٹس کمپوننٹس پائے جاتے ہیں اور یہ ہر فارمولیشن کا کام آتا ہے۔ قدرت ہمیں بہت سی نعمتیں مفت عطا کرتے ہیں، لیکن اصل خوبصورتی ان نعمتوں کی قدر اور ان کے ساتھ استعمال کرنے میں ہے۔ اسی لیے نیچرل انگریڈینٹس کو صرف یوز کرنے کی نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور پراپرلی پریپیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سارے ہربس کو میں نے ایک پتیلے میں ڈال دیا ہے اور صحیح سے واش کر لیا ہے۔ اس کو صحیح سے واش کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، کمپلین ہوتا ہے کہ جو ہربس ہوتے ہیں، جن ہربس کو ہم یوز کرتے ہیں، مطلب جو ہوم میڈ شیمپو ہوتا ہے، اس سے ہمارے بال رف ہو جاتے، فریز ہو جاتے یا پھر جوئیں ہو جاتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ جو ہربس ہوتے ہیں وہ صحیح سے واش نہیں کرتے، صحیح سے واش نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ بالوں کو کبھی کبھی ڈیمیج بھی کر دیتا ہے، فریزی بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں جوئی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے اس کو صحیح سے واش کرنا ہے۔ صحیح سے واش کر لیے۔ اب اس کو ساری رات بھگو کے میں نے رکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ صرف ساری رات بھگویا ہوا ہے تو اس میں یہ دیکھیں اب جاگ آ گیا ہے۔ اب اس کو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں،
یہ ساری رات بھگو کے رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس میں ابھی سے جاگ آ رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں اور چیزیں جو ہے وہ شامل کرنی ہے۔ اس میں نے لیا ہے پیاز 3 عدد، 2 عدد چقندر اور ایلوویرا لی۔ ایلوویرا جتنی بھی زیادہ ہو کم ہو تو وہ سارے اس میں نے مکس کر کے ڈال دینے ہیں۔ یہ دیکھیں مکس کر دیے، ڈال دیے۔ ایلوویرا اسکیلپ کو اسموتھنگ اور موئسچرائزنگ فیل دینے میں مدد کرتا ہے۔ اونین ٹریڈیشنل ہیئر کیئر میں اسکیلپ اور ہیئر کیئر کے لیے مشہور ہے، جبکہ بیٹ روٹ نیوٹرینٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے ہماری ہربل فارمولیشن کا اور انٹرسٹنگ بناتا ہے۔ ان سب کا تینوں کا اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ہماری ہیئر کیئر کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ یہ ہیئر فال بالکل ختم کرتا ہے، بالوں کو اسموتھ کرتا ہے، سلکی بناتا ہے۔ اب ان سب کو ہم نے 2 آورس تک پکانا ہے۔ کیا کرنا ہے، 2 آورس تک چولہے پہ رکھ کے پکانا ہے۔ پہلے چولہے کو تیز کر لیں گے، جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس چولہے کو سلو کر دیں گے اور ہلکا ہلکا چمچ سے ہلاتے جائیں گے تاکہ نیچے سے لگے نا۔ یہ دیکھیں ابھی اس میں ایک بوائل آیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں جاگ آنا شروع ہوئے۔ خوبصورتی صرف مہنگی چیزوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی قدرت کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہی ہماری اصل خوبصورت کے راز ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی کیئر قدرتی اور سمپل طریقوں سے کرتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ قدرت کی نعمتوں کا قدر بھی سیکھتے ہیں۔ اچھے بال صرف خوبصورتی کی نشانی نہیں بلکہ ان کی بہتر کیئر ہماری اپنی صحت اور کانفیڈنس کا حصہ ہے۔ قدرت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم انہیں سمجھیں، ان کی قدر کریں اور صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ یہ ہربل شیمپو بھی اسی سوچ کا ایک خوبصورت کمبینیشن ہے، نیچرل انگریڈینٹس، پراپر پریپریشن اور بہتر ہیئر کیئر۔ یہ دیکھیے اب ہمارا سارا شیمپو بوائلڈ ہو گیا ہے، اس کو ہم نے جو اس کا ایکسٹریکٹ تھا ایک کنٹینر میں چھان کے نکال دیا۔ اب اس کا جو ہمارے پاس گودا بچا ہے اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ڈپ ہو جائے۔ پانی ڈال کے تو اس کا ایکسٹریکٹ نکالیں گے، ہاتھوں سے مسل کے نکالیں گے، کیونکہ یہ اس کے سارے جو فائدے ہیں نا وہ اسی ایکسٹریکٹ میں ہے۔ آپ نے ہاتھوں سے مسل کے نکال دینا۔ مجھ سے صحیح ریکارڈ نہیں ہو سکا لیکن اس طرح مسل کے نکالنا ہے۔ اگر پھر بھی میرا جو کہ ہے کوانٹٹی زیادہ ہے، 10 لیٹرز پر ہے، تو میں اتنا نہیں کر سکی، اس لیے میں نے بیٹرز کی ہیلپ سیکھی ہے۔ تو سارے اس کی جو انگریڈینٹس ہے اس کو صحیح مسل کے اس کا ایکسٹریکٹ نکال دینا ہے۔ ہاں بیٹر سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، جس کے پاس بیٹر نہیں ہے وہ ہاتھ سے نکال دے تو سارا ایکسٹریکٹ اس کا نکل جائے۔ اب یہ شیمپو بیس ہے، شیمپو بیس بالکل ہربل ہے، اس میں نے 1 kg شیمپو بیس ڈالا ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا شیمپو بیس کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کو تھوڑا سا نیم گرم کرو، یا یہ روم ٹیمپریچر پہ آیا تھا تب میں نے شیمپو بیس ڈالا ہوا ہے۔ اس کو بس خالی 1 رات کے لیے چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں میں نے 1 رات کے لیے چھوڑ دیے تو یہ جو ہے یہ دیکھیں شیمپو خود ہی ڈیزولو ہوا ہے، دیکھیں ایک پیس بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس شیمپو بیس آ گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک جیل بنانا ہے جس سے ہمارے بال اسموتھ رہے۔ تو ہم نے 3 لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں جو ہے 300 گرام میں نے فلیکس سیڈ لیے، وہ اس میں شامل کر کے تو اس کو بوائل کرنا ہے۔ جب یہ صحیح سے بوائلڈ ہو جائے تو اس کا جیل نکال کے پھر ہم نے شیمپو میں مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس کا نا بوائلڈ ہوگا تو صحیح بوائلڈ ہو جائے نا، یہ دیکھیں صحیح بوائلڈ ہو گئے ہیں تو اب اس کا ہم نے نا جیل نکالنا ہے۔ اور اس کا پتہ ہم نے کیسے لگانا ہے کہ ہاتھوں سے ایسے نہ کر کے کہ یہ ایسے چھپکے، یہ ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گی نا، اس طرح ہو تو بس سمجھے آپ کا جیل ریڈی ہوا ہے۔ یہ بڑی مشکل سے جیل نکلتا ہے اس کا جیسے ہی جیل نکلے تو ہم نے گرم اس کو سٹین کرنا ہے، چھاننی میں ڈال کے سٹین کر دینا ہے، کیونکہ یہ پھر جم جاتا ہے تو نہیں ہوتا۔ یہ فلیکس سیڈ بہت اچھا ہے، یہ بالوں کے لیے کیریٹین کا کام کرتا ہے، کیریٹین ٹریٹمنٹ کا کام کرتا ہے۔ بال آپ کے اس کی وجہ سے سلکی رہیں گے، فریزی نہیں ہوں گے،
یہ بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں اب یہ ہم نے گرم گرم ہی اس میں مکس کر دیا کیونکہ یہ پھر بعد میں نا نہیں ہوتا. آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کتنی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اس کی جو تھکنیس ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو پوری انفارمیشن دوں گی. کوئی چیز چھپانا نہیں ہے کہ یہ سیکریٹ ہے وہ سیکریٹ ہے. یہ جن بہنوں جو بہنیں گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے آن لائن بزنس کرنا، چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہے، اس سے شروع کر لے. اس میں پروفٹ بہت ہے لیکن محنت بہت زیادہ ہے. محنت بہت زیادہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط چیز نہیں ڈالنی ہے کہ جس سے بالوں کو افیکٹ ہو جائے. یہ دیکھیں یہ اب اس کا نا سارا وہ جو میں نے جیل ڈالا تھا وہ اس میں نا سارا شامل ہے. اچھا اب اس میں ایڈ کروں گی بادام کا تیل. تو یہ تقریباً جائے گا 2 اسپون ڈالیں. جی تو یہ ڈالیں. یہ بادام کا تیل ہے، اس سے بال بڑے مزے کے ہوتے ہیں. ہیئر فال بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے اسینشل آئل جو کہ بالوں کو جو کہ سر کو بالکل اسٹریس فری کر دیتا ہے. یہ لیونڈر آئل ہے تو یہ بھی 2 اسپون ڈالنے ہیں. یہ شیمپو کو ایک فریش اور ریلیکسنگ فریگننس دینے میں بھی مدد کرتا ہے اور مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے. بالکل آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد آئے گئی بیون کیپسول وٹامن ای. یہ میں نے ڈالے ہیں 6. آپ نے بھی ڈالے ہیں 6 کیپسول. صحیح ہے، اس کو صحیح سے مکس کرنا ہے کہ یہ اس میں ڈیزولو ہو جائے. صحیح ہو گیا. اب اس میں نے اور بھی چیزیں ڈال لی تھی. اب اس میں اب ہم اپنے شیمپو میں زینتھیم گم ایڈ کریں گے. زینتھیم گم ایک تھکننگ اور اسٹیبلائزنگ انگریڈینٹس ہے جو شیمپو کو پراپر کنسسٹنسی دینے میں مدد کرتا ہے. اس کی وجہ سے شیمپو بہت زیادہ واٹری نہیں رہتا اور فارمولیشن کو ایک اسموتھ اور یونیفارم ٹیکسچر مل سکتا ہے. 50 گرام یہاں پر ہم نے لینا ہے. اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ گھر بیٹھ کر اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہوم میڈ یا ہربل پرسنل کیئر پروڈکٹس ایک بزنس آئیڈیا ہو سکتا ہے. آپ چھوٹی کوانٹٹی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اپنی فارمولیشن کو پراپرلی ٹیسٹ کریں، پیکیجنگ اچھی رکھیں اور سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ کی کوالٹی اور ہائیجین پر کمپرومائز نہ کریں. گھر سے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے پروڈکٹ کی سیفٹی، اسٹیبلٹی اور لوکل کاسمیٹک ریگولیشنز کو سمجھنا ضروری ہے. چھوٹا سٹارٹ کریں لیکن کوالٹی کے ساتھ کریں. میری پیاری بہنوں، اپنے ہنر کو صرف گھر کے 4 دیواری تک محدود نہ رکھیں. سیکھیں، بنائیں اور اپنے ہنر کو ایک خوبصورت بزنس میں بدلیں. اچھا دوسری بات آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیے، اس کو ہم نے اس طرح نہیں ڈالنی ہے شیمپو میں. اس کو ہم نے پہلے گلیسرین میں صحیح ایڈ کر کے پھر شیمپو میں ڈالنے ہیں. یہ دیکھیں آپ شیمپو کا تھکنیس دیکھ سکتے ہیں، آپ شیمپو کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں. بہت اعلیٰ بہت. اور یہ رہا اس کا فائنل لک. آج ہم نے اتنی ساری نیچرل ہربز اور انگریڈینٹس کو ملا کر اپنے ہربل شیمپو کو تیار کیے ہیں. اگر آپ گھر پر بنانا چاہتی ہے تو اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور اپنے ایکسپیرینس کو میرے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتی یا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے بھی یہ ہربل شیمپو آرڈر کر سکتی ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی پیاری بہنوں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور اسی ہی یوزفل ہربل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. آپ کے لیے آپ کا ایک لائک اور کمنٹس اور ایک سبسکرائب میرے لیے بہت ویلیبل ہے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے بالوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.